بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ عظیم کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ میں تقسیم کا عمل قسطنطنیہ پر قبضہ کے 13 دن بعد 30 اکتوبر 1918 عیسوی کو معاہدہ مدروس کے ذریعے شروع ہوا اور بعد ازاں معاہدہ سیورے کے ذریعے مشرقی وسطی میں عثمانی مقبوضات کو برطانیہ اور فرانس کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک عظیم سلطنت عثمانیہ کے دور خلافت کے خاتمے کے بارے میں کہ کب اور کیسے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی حتمی تحلیل پر منتج ہوا اس دور میں جمعیت، اتحاد و ترقی کی سیاست اور نوجوانان ترک کا سبب بننے والی تحریک نمایاں ترین ہے۔ نوجوانان ترک کے انقلاب کا آغاز 3 جولائی 1908 عیسوی کو ہوا اور جلد ہی تحریک سلطنت بھر میں پھیل گئی اور نتیجتاً سلطان کو 1876 کے آئین کے بحالی کا اعلان اور پارلیمان کا طلب کرنا پڑا۔ آئین دور میں 1909 عیسوی کی جوابی طاقت اور واقعہ 31 مارچ کے جوابی انقلاب کے دوران رخنا آیا، جس کے ساتھ ہی سلطان عبدالحمید ثانی کے دور کا خاتمہ کر دیا گیا اور انہیں جلا وطن کر دیا گیا اور ان کی جگہ ان کے بھائی محمد پنجم کو تخت پر بٹھایا گیا۔ ناظرین، پہلے جنگ عظیم میں بغداد ریلوے پر جرمن اختیار بین الاقوامی طور پر کشیدگی کا ایک اہم تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم کے مشرقی وسطی میدان میں حصہ لیا، جس کا سبب ترک جرمن اتحاد تھا۔ عثمانیوں نے جنگ کے ابتدائی دور میں 2 اہم فتوحات، جنگ گیلی پولی اور محاصرہ قوت حاصل کی، لیکن اسے کئی دھچکے بھی پہنچے، جیسے روس کے خلاف تباہ کن قفقاز مہم۔ 1917 کے روسی انقلاب نے عثمانیوں کو شکست کے داغ دھونے اور کھوئے ہوئے علاقے حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا اور عثمانی افواج جنگ کے اختتامی مراحل میں آذربائیجان کے حصول میں کامیاب ہو گئی، لیکن جنگ عظیم کے اختتام پر اسے ان فتوحات سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس تنازع میں پیش آنے والی ایک متنازع اور اہم واقعہ صوبہ وان میں ترک حکام، عثمانی جیوش اور کرد جنگجوؤں کے ہاتھوں لاکھوں آرمینیائی باشندوں کا مبینہ قتل عام اور ملک بدری اور اس کے خلاف آرمینیائی باشندوں کی مزاحمت تھی۔ ایک مرکزی آرمینیائی مزاحمتی گروہ نے مئی 1915 میں آزاد عبوری حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا اور عثمانیوں نے اسے مشرقی اناطولیہ پر جارحیت کرنے والی روسی جیوش کا ساتھ دینے کی کوشش سمجھا۔ 1917 کے اختتام تک آرمینیائی انقلابی وفاق نے جمہوریہ آرمینیائی قائم کر دی، جو آرمینیائی قتل عام سے بچ جانے والے باشندوں پر مشتمل تھی۔ واضح رہے کہ ترک حکومت آرمینیائی باشندوں کے قتل عام پر یقین نہیں رکھتی۔ ناظرین، پہلے جنگ عظیم میں عثمانیوں کے شکست کے 2 اہم اسباب ایڈمنڈ النبائی کے زیر کمان برطانوی جیوش کی اہم اہداف پر حملے اور عرب بغاوت تھے۔ ان میں عرب بغاوت سلطنت عثمانیہ کی شکست کا سب سے بڑا سبب سمجھی جاتی ہے۔ عرب بغاوت کی ان مہمات کا آغاز شریف مکہ حسین کی جانب سے برطانیہ کی مدد سے جون 1916 میں جنگ مکہ سے اور اس کا اختتام دمشق میں عثمانیوں کی اسلحہ پھینک دینے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مدینہ کے عثمانی کماندار فخری پاشا نے محاصرہ مدینہ میں 2.5 سال سے زیادہ عرصہ تک زبردست مزاحمت کی۔ ناظرین، جنگ عظیم کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ میں تقسیم کا عمل قسطنطنیہ پر قبضہ کے 13 دن بعد 30 اکتوبر 1918 کو معاہدہ مدروس کے ذریعے شروع ہوا اور بعد ازاں معاہدہ سیورے کے ذریعے مشرقی وسطی میں عثمانی مقبوضات کو برطانیہ اور فرانس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں کو اٹلی، ترک، ایجین ساحلوں کے یونان اور آبنائے باسفورس اور بحیرہ مرمرا کو بین الاقوامی علاقے کے طور پر اتحادی قوتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرقی اناطولیہ میں جمہوریہ آرمینیہ کو توسیع دیتے ہوئے ولسونین آرمینیہ کی تشکیل دی گئی، جو آرمینیائی باشندوں کا قدیم وطن تھا۔ تاہم بعد ازاں ان علاقوں میں ترک اور کرد بھی بس گئے۔ برطانیہ نے مشرقی وسطی کی تقسیم کے لیے انتہائی چالاکی و عیاری کے ساتھ فرانس کے ساتھ سائیکوس پیکوٹ نامی خفیہ معاہدہ کیا۔ استنبول اور ازمیر پر قبضہ ترک قومی تحریک کے قیام کا سبب بنی اور مصطفیٰ کمال پاشا کے زیر قیادت جنگ آزادی کے آغاز اور جمہوریہ ترکی کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال کی زیر قیادت ترک قومی تحریک نے 23 اپریل 1920 کو
انقرہ میں مجلس کبیر ملی کے قیام کا اعلان کیا، جس نے استنبول میں عثمانی حکومت اور ترکی میں بیرونی قبضے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ترک انقلابیوں نے عوامی فوج کے ذریعے یونان، اٹلی اور فرانس کی افواج کو اناطولیہ سے نکال باہر کیا۔ معاہدہ سیورے کے نتیجے میں جو علاقے جمہوریہ آرمینیا کو مل گئے تھے، انہیں بھی دوبارہ حاصل کیا اور آبنائے پر قابض برطانوی فوج کے لیے خطرہ بن گئی۔ بالآخر ترک انقلابیوں نے آبنائے اور استنبول پر قبضہ کر لیا اور یکم نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ آخری سلطان محمد شمس وحید الدین 17 نومبر 1922 کو ملک چھوڑ گئے اور معاہدہ لوزان کے تحت 24 جولائی 1923 کو باضابطہ طور پر ترک جمہوریہ کو تسلیم کر لیا گیا۔ چند ماہ بعد 3 مارچ 1924 کو خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا اور سلطان اور ان کے اہل خانہ کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر جلا وطن کر دیا گیا۔ 50 سال بعد 1974 میں ترک پارلیمان نے سابق شاہی خاندان کو ترک شہریت عطا کرتے ہوئے وطن واپسی کی اجازت دے دی۔